تقریر صرف صدر محترم کی ہوگی۔ ہم سننا چاہتے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے، ہم فیصلہ کر کے آئے ہیں۔ آپ جو پیغام دیں گے ہم انشاءاللہ کر کے دکھا دیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ خدا یاد آئے جن کو دیکھ کر وہ نور کے پتلے، خدا یاد آئے جن کو دیکھ کر وہ نور کے پتلے، نبوت کے یہ وارث ہیں، یہی ہیں ذل رحمانی، یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کی ذات کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، جمعیت علماء ہند زندہ باد، مولانا ارشد مدنی زندہ باد، شریعت اسلامیہ زندہ باد، جمعیت علماء ہند زندہ باد، مولانا ارشد مدنی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مولانا ارشد مدنی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ہندوستان زندہ باد، جمعیت علماء ہند زندہ باد، اتحاد مسلم زندہ باد، قومی یکجہتی زندہ باد، جمعیت علماء ہند زندہ باد۔ جزاک اللہ، تقبل اللہ، بارک اللہ۔ دیکھیے ہمارے نظام کے مطابق 5 تجاویز تھیں، وقف کی تجویز پیش ہو چکی ہے، اب اس کے بعد ایک تجویز اسرائیل کی جارحیت پر ہے، ایک تحفظ مدارس پر ہے، ایک تحفظ آئین پر ہے، اور ایک ایکسا سول کوڈ کے خلاف ہے۔ یہ چند منٹ کی تجاویز ہوگی، آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، اس کے بعد صدر محترم کا صدارتی خطاب ہوگا۔ حضرت کو یہ اصرار ہے کہ تم بھی تقریر کرو، یہ میرے لیے سعادت ہے، حضرت کی شفقتیں نوازشیں ہیں کہ حضرت نے فرمایا تم بھی تقریر کرو، حالانکہ آپ شروع سے ہی میری سما خراشی برداشت کر رہے ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ تقریریں سننے نہیں آئے ہیں، تقریریں کرنے نہیں آئے ہیں، ہم تو آپ سے پیغام لینے آئے ہیں، آپ کے اشاروں پر آئے ہیں، اور ہم کچھ فیصلہ کر کے آئے ہیں، آپ جو کہیں گے وہ کر کے دکھا دیں گے۔ آپ ہی نے فرمایا تھا کہ مسئلہ ہندوستانی مسلمانوں کے وجود کا نہیں ہے، ہمارا وجود تو ساری کائنات کو مسلم ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہندوستان کے شہری ہیں، مسئلہ ہمارے حقوق کا ہے۔ آپ ہی نے فرمایا تھا کہ ہم ہندوستان میں کرایہ دار نہیں ہیں، یہ کرایہ داری نہیں ہے کہ مالک ختم کر دے گا تو ہم گھر کے باہر چلے جائیں گے۔ آپ ہی نے فرمایا تھا کہ یہ حصے داری نہیں ہے کہ ہمارا حصہ بانٹ کر کے الگ کر دو تو ہم دور ہو جائیں گے، یہ حق داری ہے، ہم اس ملک کے حقدار ہیں، ملک کی ہواؤں پر، فضاؤں پر، پہاڑوں پر، دریاؤں پر، جس ذرے کو ہندوستان کہتے ہیں اس ذرے پر ہمارا سب کے برابر حق ہے، بلکہ سب سے بڑھ کر ہمارا حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام یہیں آئے تھے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم تقریر کرنے والے نہیں ہیں، ہم آپ سے پیغام لینا چاہتے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بلڈوزر کے خلاف سپریم کورٹ میں مقدمہ آپ لڑیں گے، تقریر میں کروں گا۔ 60 لاکھ آسامیوں کو شہریت آپ دلوائیں گے، تقریر کوئی اور کرے گا۔ پرسر اللہ کی حفاظت آپ کریں گے، خطاب کوئی اور کرے گا۔ وقف آپ بچائیں گے، یہ آپ کا جھلکتا ہوا درد ہے کہ آندھرا پردیش کے چیف منسٹر کو آپ نے دعوت دیا، ان کو فرصت نہیں تھی، ورنہ آج کا دن چیف منسٹر کی زندگی میں سنہرا دن کہلاتا کہ وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کر کے وعدہ کرتا کہ میں اس بل میں مخالفت کروں گا اور مسلمانوں کا ساتھ دوں گا۔ یہ سعادت ان کے نائب صدر کو آپ نے دی ہے، کام آپ کریں گے، تقریر میں کروں گا، بلڈوزر آپ رکوائیں گے، غزہ کے یتیم بے سہارا، ہندوستان کے بے سہارا لوگوں کو سہارا آپ دیں گے، تقریر کوئی اور کرے گا، کسی کی تقریر نہیں ہوگی، صرف تجاویز پیش کی جائیں گی، تقریر صرف صدر محترم کی ہوگی۔ ہم سننا چاہتے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے، ہم فیصلہ کر کے آئے ہیں، آپ جو پیغام دیں گے ہم انشاءاللہ کر کے دکھا دیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ 50,000 لوگ ہم سے رابطے میں ہیں، اس میں آپ میں بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو روزانہ کا ایک سبق جاتا ہے۔
وہ ریاستی زبان میں بھی درمیان میں ترجمہ کر کے عام کیا جاتا ہے۔ ہم کوشش کریں گے، درخواست بھی کریں گے کہ آپ اس حلقے کو وسیع سے وسیع تر کریں اور اس میں جو عملی کام ہے اس میں دلچسپی لیں۔ اسی طرح جمعہ کے خطابات کے لیے حضرت صدر محترم کے افادات پیر یا منگل کو آپ کو بھیج دیے جاتے ہیں، یہ بھی 1000 تک ائمہ کرام کو بھیجے جاتے ہیں۔ ہم آپ سے درخواست کریں گے آپ اس میں مربوط ہو جائیں، کیونکہ اصلاح معاشرے کا شعبہ سراسر ایک عملی شعبہ ہے، خطاب تو ایک ضرورت ہوتی ہے، اور یہاں مولانا اظہر بھائی دامت برکاتہم نے جن امور کی طرف توجہ دلائی ہے وہ انتہائی بہت اہم اور ضروری ہے، آپ اس کی عملی جد و جہد میں حصہ لیں۔ اب کئی دوستوں کے فون آ رہے ہیں کہ لوگ درمیان میں کھڑے ہو رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ کیا نقصان ہو رہا ہے؟ کہنے لگے ہم حضرت کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ بھائی کھلی بات ہے تو خدا کے واسطے بیٹھ جاؤ، مجھے اعلان نہ کرنا پڑے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ کچھ لوگ حضرت کو راست دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ پردوں میں دیکھ رہے ہیں۔ خدا یاد آئے جن کو دیکھ کر وہ نور کے پتلے، خدا یاد آئے جن کو دیکھ کر وہ نور کے پتلے، نبوت کے یہ وارث ہیں، یہی ہے ذل رحمانی، یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کی ذات کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی۔ یہ سامنے جو حضرات ہیں یہ در حقیقت میڈیا والے ہیں، ان کو اپنا کام کرنے دیں، یہ اگر بیٹھ جائیں گے تو ان کا کام بھی رک جائے گا۔ یہ اسکرین دائیں بھی لگا ہوا ہے اور بائیں بھی لگا ہوا ہے، آپ اس سے استفادہ کریں۔